Thank you, Dr. Sadaf. And again, let me first begin by saying it's a privilege to be here at this conference where the cream of the lawmaking, the legal community, let's say, is present, particularly Lahore, which boasts the highest number of lawyers anywhere. They're all here. And also it's very encouraging to see increasingly a growing number of women lawyers who are present in this conference. And I'm also grateful to the organizers. And I would also here like to pay my tributes to Asma Jahangir, who will continue to inspire people who stand for rule of law, stand for human rights in Pakistan, and she continues to be larger than life. And this conference continues to emulate her persona in so many different ways. मैं कुछ उर्दू में गुफ्तगू अपनी करूँगी इस मौजू के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जेंडर. थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि ये मौजू जो है, ये इसका आगाज़, हालांकि मुझे ये पीस छोड़ना चाहिए महनाज अकबर अजीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे पहली प्रिविलेज मिली है बात करने की, तो मैं इस मौजू के हवाले से कि इस मौजू की गुफ्तगू या डिस्कोर्स कैसे शुरू हुआ उसका थोड़ा हवाला देना चाहती हूँ. कि एक दिन हमारी माय कॉलीग एंड माय सिस्टर महनाज, वी नो गो बैक many decades in we've been working together, and we have a lot of common concerns, which so she was a member of the parliament 2018 to 2023, and one day she got up and she asked a question that left our speaker speechless. और वो सवाल क्या था? बहुत ही simple सवाल था. और many of us, people like us, who have a longer history in the parliament, often overlook this question. And this was a particular law जिसमें एक जो उसकी language थी उसमें he for she लिखा हुआ था. So sort of it was a generic law where the person was उसके लिए he का term use हुआ था. And so Manaz raised this question: why isn't there a she in this law? Why is it always a he? और फिर स्पीकर साहब थोड़ी देर was very restless कि ये क्या सवाल है. फिर नीचे से उनको जो क्लार्क्स एट द टेबल होते हैं उन्होंने प्रॉम्प्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई एक हमारे आइन में एक डिफ़िकल्टी क्लॉज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ भी वर्ड ही मेंशन होगा उसमें इंक्लूड होगा शी. ये उन्होंने उनको बता दिया और महनाज बीबी जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई. And that is the point when we began this discourse कि जो law है, law और gender का रिश्ता जो है वो क्या है. पाकिस्तान की बुनियादी जो कानून है वो आइन है और आइन एक सिटीजनशिप को डिफाइन करता है vis-a-vis स्टेट. उसके राइट्स के स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है, फ्रीडम्स के स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है. और इसमें ख़वातीन कहाँ लोकेटेड हैं? क्या ख़वातीन एज सिटीजन्स आर, if they are the same as men, or they are different, or they are recognized differently? And how do women relate? Most importantly, and this is something for women lawyers also to ponder, कि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का रिलेशनशिप जो है वो कानून से क्या है, वो कानून से कैसे बनता है. और बुनियादी कानून तो आइन है. क्या उनमें हम में वो कॉन्शियसनेस है कि आइन या कानून के हमारे हुकूक क्या हैं, हमारा उससे रिश्ता कैसा जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा जो रिलेशनशिप है एज ए सिटीज़न विद द स्टेट वो इंटरमीडियरी है, वहाँ पर मर्द बैठा हुआ है, वो हमारी डिफ़ाइन करता है और हमें अपने राइट्स और फ्रीडम्स के जो फाके हैं वो उसके थ्रू हमारे अचीव होते हैं.
تو بہت ضروری ہے کہ ایک بحیثیت عورتیں ہماری ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہو ریاست کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ہمارا جو جوڑ ہو وہ اس صورت میں ہوگا جب ہماری ایک اپنی کانشیسنس ڈیولپ ہوگی ویزاوی دی لا. اور اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلے اپنے بنیادی آئین کو دیکھتے ہیں کہ کیا آئین میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئین کی کنسٹرکشن, اس کے شیپنگ, اس کے ڈسکورس میں خواتین کا عمل دخل تھا, اور آئین میں خواتین کے حقوق کیا درج ہیں, پروگریسولی آگے کیا کرنا ہے. اور اس میں ہم نے پھر اس پورے ڈسکورس کو ہم نے لاسٹ جون میں ایک کانفرنس کی جس میں آسما جہانگیر جو ہمارے ہے دس ندا participated in that. This Asma Jahangir Conference group helped us in design that conference, and usme we initiated this process. اور آج ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاپولر لیول پر لے جائیں, اس کو ہم آگے لے جائیں, اس کو ہم جنرل وکلا برادری کے آگے لے جائیں کہ یہ جو ڈسکورس ہے, یہ جو تھنکنگ ہے, اس میں ہم اس کی جو ایک اس کو وسیع کریں, اس ڈبیٹ کو. میں اس وقت ہم نے اس میں 4 پہلو رکھے تھے کہ ان 4 پہلوؤں کو ایگزامن کرنا ہے آئین کے اندر, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 73 کا آئین, حالانکہ یہ 70 کی دہائی کا آئین تھا, لیکن اس آئین میں خواتین کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ نہ صرف ملے ہوئے ہیں, بنیادی حقوق سے میں پروٹیکشن بھی حاصل ہے, ایکوالٹی آرٹیکل 25, اس میں نان ڈسکریمنیشن کی پروویژن بھی ہے کہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا یا سیکس کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. اور ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے ہمارا آئین کہ خواتین کے حقوق کے حاصلات کے لیے ہمیں افرمیٹیو ایکشن کرنا ہوگا. So the constitution is very, very positive. But at the same time, because law is progressive and has or must be progressive, we need to really as women sit down and look at this constitution again and see how through whatever rights we have, either uske saath additional legislation or within the law ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں پہلا پہلو جس پہ زیادہ مہناز بات کریں گی, میں نہیں بات کروں گی, لیکن لینگویج آف دا لا, ایک پہلو یہ تھا کہ بھائی لا کو آپ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, سبسٹینٹیولی اگر ایکول رائٹس ہیں تو ہی یا شی ہوا کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا نہیں, ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور ان دس ڈے اینڈ ایج, آپ کو اس کو جینڈر نیوٹرل لینگویج بنانی ہے. تو ایک اس کا اسپیکٹ ہم نے اس پہ کیا, اور یہ ایک ورک ان پروگریس ہے. I would invite the lawyers to also see how we can make the language gender neutral. The second provision is equality, اور وہ ایکوالٹی کو بھی ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نان ڈسکریمنیشن پروویژن ہے وہ صرف سیکس کے اوپر ہے کہ بھائی امتیازی سلوک سیکس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. سو ڈز اٹ مین کہ امتیازی سلوک جو ہے وہ ایج کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, وہ لینگویج کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, وہ ریلیجن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, وہ کلر, ڈسیبلٹی, میرٹل اسٹیٹس. سو جتنے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں جس کے تحت امتیازی سلوک ہو سکتا ہے اس ریاست میں, ان کو ہمیں ادھر اسٹیٹ کر دینا چاہیے. تو یہ ایک اسپیکٹ جو میری اپنی سفارش ہوگی کہ اس کو ہم ایکوالٹی پروویژن کو اور اسٹرینتھن کریں. امپاورمنٹ کے حوالے سے خواتین کا پرنسپلز آف پالیسی میں بہت ذکر ہے, لیکن یہ ایک رائے ہماری تھی کہ ان سارے پالیسی پروویژنس کو آپ فنڈامنٹل رائٹس میں لے کے آئیں. کہ ایک پالیسی ہے کہ بھائی ریاست جو ہے وہ کوشش کرے گی یا انشور کرے گی کہ خواتین پبلک اسپیس میں آئیں. وہ پرنسپل آف پالیسی میں نہیں ہونا چاہیے, میرے نزدیک وہ ہونا چاہیے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں. اینڈ فائنلی دا لاسٹ بٹ وچ کنسرنز اس, میڈم نے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ میں ریزرو سیٹ پر الیکٹ ہوں. میں 2 دفعہ ریزرو پر آئی ہوں, لیکن اب 2 دفعہ now thanks to my voters, my party, they have nominated me to contest on a general seat, and I contested on a general seat this time, and I'm very happy to say کہ مجھے اپنے حلقوں والوں نے, اپنی پارٹی نے اور آپ سب نے, سول سوسائٹی نے, میڈیا نے بہت سپورٹ کیا, and I had a very good win. And so چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریپرزنٹیشن کا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو انویزیبلٹی ہے وہ نہ صرف اس لینگویج میں ہے جس میں شی کو اسیوم کرتے ہیں کہ ہی میں اندر ہے,
that leads to invisibility of women in the language of the law, but we are also invisible in the public space. और representation जो है, हम ठीक है 60 ख़वातीन आ गई हैं पार्लियामेंट में, but for me it is not enough, and I don't think it should be enough for anyone. I think the women have to now stand up and say کہ ہمیں قانون کے ذریعے افرمیٹیو ایکشن کے ذریعے 50% کی طرف سے لے جائیں. اسی صوبے میں I'm happy کل یہاں کی جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں, اس نے خواتین جو پولیس ہے اس کے حوالے سے کہا کہ no less than 50%, so we have to have that. I'm done. No less than 50% کی بات ہونی چاہیے. اس ریپرزنٹیشن کو ہم کیسے یقینی بنائیں, میننگ فل بنائیں اور انکریز کریں نمبرز, یہ بھی ہمارا ایجنڈا یا ڈسکورس کا حصہ ہونا چاہیے ایز وی ری ریڈ the Constitution. I want to thank you very much for your time and patience.